ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم اللهم صل على بدر التمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على شفیع جمیع الانام یا امام الرسل و یا سندی انت باب اللہ و بمعتمدی فبدنیا یا و بآخرتی یا رسول اللہ خذ بیدی مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ گرامی قدر حضرات، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وہ بلند رتبہ کتاب رہنما ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ تو قرآن سے پرہیزگار رہنمائی لیتے ہیں اور وہ پرہیزگار بنتے ہیں، اللہ کے فرمان کے مطابق وہ کام کرتے ہیں اور جن باتوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے اس سے باز رہتے ہیں، تو وہ پرہیزگار بن جاتے ہیں۔ تو جس بندے نے قرآن پڑھنا ہی نہیں ہے وہ قرآن سے رہنمائی کیسے لے سکتا ہے؟ یہ کوئی بات نہیں کہ میری عمر بڑی ہو گئی ہے، بڑی عمر کا بندہ بھی قرآن پاک پڑھ سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے اور قرآن سے رہنمائی لے سکتا ہے، جبکہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ پنگوڑے سے لے کر قبر تک جانے تک جو ہے وہ قرآن علم حاصل کرتے رہو۔ لہٰذا ہمیں شرمانا نہیں چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، قرآن پاک سیکھنا چاہیے۔ اب ایسی سہولتیں موجود ہیں، اب تو کوئی آپ کے پاس عذر بھی نہ رہے گا کہ میرے پاس کوئی پڑھانے والا نہ آیا۔ اب تو ہر قسم کی سہولت آپ کے پاس موجود ہے، اور یقین فرمائیں جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، تو اس وقت اپنے ماحول کے تمام لوگوں سے آپ افضل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، جو اللہ کا کلام سیکھے گا اور سکھائے گا تو وہ بھی تمام لوگوں سے افضل ہو جائے گا۔ معزز تھے وہ لوگ صاحب قرآن ہو کر، اور ہم خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ تو آؤ ہم آج مرکبات کو سیکھتے ہیں۔ کل ہم نے مفردات کو سیکھا تھا، یعنی اکیلے اکیلے حرف کو مفردات کہتے ہیں، اور دو یا اس سے زائد حرف ملیں تو اس کو جو حرف بنتا ہے اس کو مرکبات میں شامل کرتے ہیں۔ مرکبات کے اندر بھی اسی بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ تلفظ صحیح ہو، عربی لب و لہجہ کے اوپر ہو، نہ کہ تلفظ کے اندر ہم اسی کو جو ہے وہ لے آئیں۔ تو وہ تلفظ کا خیال رکھنا ہے۔ مرکب حرف جب لکھے جاتے ہیں تو اس میں بعض حروف کے صرف سرے لکھے جاتے ہیں، دڑ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو توجہ کریں گے تو یہ الحمدللہ سمجھنا بالکل آسان ہو جائے گا۔ مرکبات دو حرف لام الف، با الف، نون الف، تا الف، یا الف، سا الف۔ تو یہ دو حرف ملے ہیں جس سے یہ لفظ بنا ہے لام الف۔
لیکن اس کو پڑھتے ہوئے اکیلے اکیلے پڑھنا ہے. لام الف، با الف، نون الف، تا الف، یا الف، سا الف. تو جو حرف مرکب ہونے کی حالت میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں ان کے نقطوں کی رد و بدل سے اس کی پہچان ہوتی ہے. مثلا یہ نون ہے، یہ تا ہے، یہ یا ہے، یہ سا ہے، یہ لکھنے میں ایک جیسے ہیں، لیکن یہ نون کا نقطہ بتا رہا ہے کہ یہ نون ہے. یہ تا کے اوپر دو نقطے یہ بتا رہا ہے کہ یہ تا ہے. یا کے نقطے دو نیچے یہ بتا رہا ہے کہ یہ یا ہے. اور سا کے اوپر تین نقطے ہیں یہ بتا رہے کہ یہ سا ہے. لہٰذا ان کو جوڑ کرتے ہوئے اور ان کو علیحدہ پڑھتے ہوئے بھی آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس کا تلفظ نہ بگڑے. لام الف، با الف، نون الف، تا الف، یا الف، سا الف. اب یہ تو وہ ہیں جو جن میں دو دو حرف ہیں، اور ایسے مرکبات بھی ہمیں ملیں گے جن کے اندر تین تین حرف بھی ہوں گے. تو تین تین حرف بھی جب ہم پڑھیں گے تو تین حرف ملیں گے تو وہ مرکب جو ہے اس کو لفظ کہا جاتا ہے کہ یہ اب لفظ ہے. مثلا خالق، فا فالق، آلق، ناصرہ. تو اس کو ہم نے پڑھنا کیسے؟ خالق، جدا جدا پڑھنا ہے، تلفظ کا خیال رکھنا ہے اور حروف کی ادائیگی کا خیال رکھنا ہے. خالق اور فالق، فالق، آلق، ناصرہ. علیحدہ علیحدہ ان کو پڑھنا ہے، نہ یہ اس طرح کہ خلق، فلق، علق، نصر ایسے نہیں پڑھ سکتے، بلکہ اس کو علیحدہ علیحدہ ہم نے پڑھنا ہے. خلق، فلق، علق، نصر. اب یہ خالق یہ حرف نہیں رہا، حرف نہیں رہا، اب یہ لفظ بن گیا ہے، لفظ بن گیا ہے کیونکہ اس میں تین حرف ملے ہیں. تین حرف ملیں گے تو یہ لفظ بنے گا. بعض لوگ یہ تین حرفوں والے لفظ کو بھی حرف بولتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے. حرف ایک حرف ہوتا ہے، اور لفظ میں جس میں لفظ یہ حروف کا مجموعہ ہوتا ہے. تو یہ ہم نے پتہ کر لیا کہ حروف مرکبات کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے. اب میں نے کل بھی تھوڑا سا عرض کیا تھا کہ زبر حرف کے اوپر حرکات آتی ہیں. یہ آپ کے پاس کاپی ہونی چاہیے اور قلم ہونا چاہیے، اس کے ساتھ یہ مختصر سا سبق ہے، اس کو لکھتے جائیں. جب آپ لکھ کر اس کو یاد کریں گے، یاد کرنا آسان ہو جائے گا، اور آپ کے پاس ایک سرمایہ بھی پڑا ہوگا کہ کسی بھی چیز کو آپ دیکھ سکیں گے. اب ہے حرکات. حرکات یہ کس سے کہتے ہیں؟ حرکات زبر، زیر، پیش. زبر حرف کے اوپر ہے اور زیر حرف کے نیچے ہے اور پیش حرف کے اوپر ہے. زبر، زیر، پیش. زبر کا ویسے بھی معنی اوپر ہے، زیر کا معنی نیچے ہے، پیش کا معنی سامنے ہے. تو ان کو حرکات کہتے ہیں. جس حرف کے اوپر زبر ہوگی، زبر ہوگی یا زیر،
اس کو متحرک کہیں گے. اس کو متحرک کہیں گے. جس حرف کے اوپر زبر ہوگی یا زیر ہوگی اس حرف کو متحرک کہیں گے. زبر، زیر، پیش، اور اس کے اوپر 2 زبر آ جاتے ہیں، 2 زیر ہیں، 2 پیش ہیں، اور کھڑی زبر ہے، کھڑی زیر ہے، الٹا پیش ہے. یہ حرکات آنے سے حرف جو ہے وہ متحرک ہو جاتا ہے. اب ہم نے ان حرکات کو کیسے پڑھنا ہے؟ اس کے اندر کسی قسم کا تغیر نہیں ہے، تبدل نہیں ہے، کھچاؤ نہیں ہے. اس میں اگر کھینچیں گے تو پھر ہمارا سبق جو ہے اس میں ہم غلطی کر رہے ہوں گے، اور یہ غلطی لاحن جلی ہوگی. مثلا یہ زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، با، تا، با، با، تا، با، تا، سا. تو یہاں ہم نے 3 حرکتوں کو لانا ہے. یہ اب الف ہے، اس الف کے اوپر جب زبر زیر پیش آ جائے، یہ یاد رکھیں، الف کے اوپر جب زبر زیر پیش آ جائے یا جزم آ جائے تو یہ الف حمزہ میں تبدیل ہو جاتی ہے. اگرچہ اس کی شکل الف کی رہتی ہے لیکن حرکت آنے سے اس کے احکامات بدل جاتے ہیں. یہ الف سے حمزہ ہو جاتا ہے. تو یہ اگرچہ الف کی شکل ہے لیکن یہ اب حمزہ ہو گیا کیونکہ اس کے اوپر حرکت آ گئی ہے. تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ زبر آ. کل آپ نے سنا تھا کہ منہ اور آواز کو کھولیں گے تو آپ کی زبر ادا ہوگی، منہ نہیں کھلے گا تو زبر ادا نہیں ہوگی. حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای. زیر میں منہ نیچے گرتا ہے، آواز بھی نیچے گرتی ہے جس سے زیر صحیح ادا ہوتی ہے. حمزہ زیر ای. اور پیش میں ہونٹ گول ہو جاتے ہیں، اور گول ہوتے ہیں لیکن ملتے نہیں، گول رکھنے. حمزہ پیش او. با زبر با، با زبر با. منہ نہیں کھولیں گے تو با یہ صحیح ادا نہیں ہوگا، بلکہ با. با زبر با، با زیر بی، با پیش بو. یہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اگر ان حرکات کو بڑھائیں گے تو یہ غلطی ہو جائے گی. با زبر با، با زیر بی، با پیش بو. یہ غلطی ہو رہی ہے. اب اس میں حرف پیدا ہو رہا ہے، حروف مدہ پیدا ہو رہے ہیں، یہ غلط ہے. اس کو صرف حرکت تک رکھنا ہے. با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو. تو اس کی مدد سے آپ کو حرکات کا یاد رہے گا کہ حرکت کو کس کو حرکت کہتے ہیں. زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں. جس حرف پر حرکت ہوتی ہے اس کو متحرک کہتے ہیں. اور حرکات کو کس طرح پڑھنا ہے؟ اس کو کھینچنا نہیں ہے، اس کو ایسے ہی پڑھ چھوڑنا ہے. نہ اس میں جھٹکا لگنا ہے، نہ اس میں کھچاؤ ہے. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں صحیح قرآن پاک سمجھنے اور پڑھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں کر دیے. کوئی سوال کسی کے ذہن میں آ رہا ہے تو وہ سوال کر سکتے ہیں، اس کی تفصیل آپ لے سکتے ہیں. آپ کو آزادی ہے اس سلسلے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.